ابتدا ہے رب کریم کے پاک نام سے جو میرا آپ سب کا اور محمد و آل محمد کا بھی رب ہے۔ اس کریم ذات کے پاک نام سے ذکر پاک کا آغاز کر رہا ہوں جو محمد و آل محمد کا رازدار ہے اور جس رب کریم کے تمام مخفی رازوں سے صرف اور صرف محمد و آل محمد ہی آشنا ہیں۔ ایک اعلان اور ممبر قبلہ کے حوالے 13 نومبر بروز اتوار صبح 9 بجے امام بارگاہ ٹھٹھا کوٹ نزد سید اسنا راول پنڈی روڈ چکوال روڈ پر یہ منعقد ہو رہی ہے۔ مجلس عزا جس سے خطاب فرما رہے ہیں قاضی وسیم عباس خانے وال، سید مرتضی عاشق لوٹے والا، سید زیغم عباس بخاری ٹبا بوٹے شاہ، ملک ناہید عباس جگ، رضوان عباس قیامت، ساجد علی ساجد اور اس کے علاوہ اور بہت سے علماء و ذاکرین ہیں۔ 13 نومبر بروز اتوار صبح 9 بجے ٹھٹھا کوٹ۔ مالکان ارض و سما کے اس ممبر پاک پر اب زینت افروز ہونے کا شرف حاصل کر رہے ہیں دانشور آل اطہار دبستان فاطمیہ کے با وصف اور با کردار معلم، آذان علی ولی اللہ کے بے خطر معظم، تفسیر ناطق قرآن کے بے مثل کاری، سرمایہ ملت جعفریہ محقق دوران سرکار علامہ علی ناصر الحسینی آفتلالہ، میں ان سے درخواست گزار ہوں کہ رونق افروز ممبر ہو کر ہمیشہ کی طرح مومنین کے اذہان و قلوب پر مودت آل یاسین کے انمٹ نقوش کنداں فرماتے ہوئے نماز ولایت کا اگلا سجدہ ادا فرمائیں۔ 4 لانے اور ممبر علامہ صاحب کے حوالے۔ علی کے بغض میں ایسا نصیب پھوٹ گیا، علی کے بغض میں ایسا نصیب پھوٹ گیا، ذہن سے دامن عقل و شعور چھوٹ گیا، اب ان کی نسل میں کوئی حلالی کیسے ہو، علم کو دیکھ کر جن کا نکاح ٹوٹ گیا۔ پاک پتول دے سید نساء العالمین دے شان دی بھائی کل فاطمہ زہرا کا عجب شان کا گھر ہے، یہ وہی کی منزل ہے، قرآن کا گھر ہے، اسلام کی آئین میں ایمان کا گھر ہے، مومن اور منافق کی پہچان کا گھر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پر محمد دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر خیر دے صدقے نال ساڈے گناہ معاف فرمائے اور تمام حضرات دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور فرمائے، اور سید شاہ جی صاحب، سید عباس علی شاہ، سید گلزار حسین شاہ صاحب اور انہوں نے خاندان دے دیگر مرحومین جناب دے مرحومین واسطے دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر دے صدقے انہوں دے درجات بلندی عطا فرمائے۔ میرے محترم سامعین، میں جناب دے سامنے سورہ مبارکہ بقرہ دی ایک آیت مجیدہ دا آخری حصہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اس آیت مجیدہ ہے خالق نے برہان دا ذکر کیتا ہے، دلیل دا ذکر کیتا ہے۔ ماشاءاللہ دنیا تے ہر ذی روح کوئی نہ کوئی نظریہ رکھتا ہے اور اس نظریے دے تحت بندے زندہ ہے۔ انسانہ تو علاوہ حیوانہ وچ بھی روح موجود ہے، وہ بھی نظریے تو بغیر نہیں، انسان تے بہرحال کمال دی مخلوق ہے۔ میرے محترم سامعین، جڑے حیوان نے وہ بھی کوئی نہ کوئی نظریہ رکھتے ہیں، انہیں نظریات نہیں رکھتے جتنے سارے نظریات نے، لیکن حیوان تے ذہن چاہیے نہیں کہ نظریہ کوئی نہیں، وہ روح موجود ہے، وہ نظریہ موجود ہے، یعنی کھانا پینا اور افزائش نسل کرنا یہ حیوان دے نظریے شامل ہے۔ حیوان دا بچہ پہلے دن اٹھن دے قابل ہوئے تے اپنی خوراک کر جاندہ ہے، انہوں پتہ ہوندہ ہے کہ میری خوراک کتھے میں، یہ دے نظریے چھ کھانا پینا ہوندہ ہے باہر ہاتھ، کھان پین تو بعد پھر وہ بچے پیدا کرتا ہے جوان ہو کے، افزائش نسل کرتا ہے، اپنی نسل ہو کے بتاندہ ہے، یہ حیوان اچھ گل موجود ہے۔ حیوانہ دے دو ہی نظریے ہوندے ہیں،
یا کھانا پینا یا افزائش نسل کرنا۔ حیوان دو ہی نظریے نال زندگی گزارتا ہے، یا وہ اپنی خوراک کھاندا ہے تے کھان پین تو بعد پھر بچے پیدا کرتا ہے۔ جڑا بندہ بھی صرف دو کام کرتا ہے نا وہ بھی حیوان ہی۔ بہت شکریہ۔ اگر کوئی بندہ یہ دو کام کر کے بڑا بہادر ہے کہ جناب میں غذا چنگی کھانا تو اس تو بعد میرے اتنے بچے نے تو وہ کوئی بڑی بہادری نہیں کرتا، یہ حیوان بھی یہ کام کرتے ہیں۔ یہ دووے نظریات حیوانات کے اندر بھی موجود ہیں۔ اللہ نے انسان ایک تیسری شے رکھی ہے جدا نا عقل ہے، جدا نا عقل ہے۔ اس عقل نال انسان حیوان دی طرح خوراک بھی نہیں کھاندا تے بچے بھی حیوان دی طرح پیدا نہیں کرتا۔ حالانکہ دووے گلا انسان وچ بھی موجود نے، لیکن انسان میں اگر عقل رکھتا ہے تو پھر خوراک اتھوں لیندا ہے جتوں سمجھدا ہے اے حلال ہے اے حرام۔ اور بچے پیدا کرنے لگیا بھی حیوان نو تمیز نہیں کہ بچہ پیدا کرنے دا طریقہ کی ہے۔ وہ انسان نو پتہ ہے کہ پہلے رضامندی ہونی چاہیے، پھر ایگریمنٹ ہونا چاہیے، ایگریمنٹ تو بعد نکاح ہونا چاہیے، تو نکاح وچوں جڑی اولاد ہوئے پھر اس تو بعد وہ دی نسل نو پتہ ہونا چاہیے کہ انہاں وچوں میں حلال کیڑی کیڑی ہے، حرام کیڑی ہے۔ یہ انسان نو خالق نے عقل عطا کی۔ میرے محترم سامعین، دو نظریے تے حیوان وچ بھی موجود نے، خوراک کھانی اور اس تو بعد نسل پیدا کرنی۔ انسان نو خالق نے نظریہ عطا کیتا ہے عقل دی بنیاد تے۔ ہر بندہ اپنی عقل دی بنیاد تے کسے نظریے تے قائم ہے۔ اہل سنت جڑا ہوتا ایک نظریہ ہے، اہل حدیث جڑا ہوتا ایک نظریہ ہے۔ سیاستدانوں دا بھی اپنا اپنا نظریہ ہے۔ سیاستدان بھی مختلف نظریات رکھتے ہیں، ایک دا نظریہ کسی نہ ملتا ہے، دوسرے دا نظریہ کسی نہ ملتا ہے۔ اس واسطے سیاسی اختلافات بھی موجود ہیں، مذہبی اختلافات بھی موجود ہیں۔ ایک گل طے ہے، جڑا بندہ کوئی نظریہ رکھتا ہے نا وہ ایک مہربانی کرے، وہ نظریہ رکھتا ہے تو دا حق بنتا ہے پھر کوئی دلیل بھی رکھے۔ شکریہ۔ اگر وہ کوئی نظریہ ہے تو اس نظریے تے دلیل بھی ہونی چاہیے۔ جڑا نواز شریف صاحب کی حمایت کرتا ہے اس کو دلیلاں ہے نہیں، انہوں دی حمایت دی ہیں، تسی پوچھ لو دلیلاں دے گا۔ وہ چور چور نہیں آکھے گا، چور چور آکھن والے اور نے، انہوں دے حق چ دلائل دے گا کہ اے انہاں چلدا کمال ہے، اے کمال ہے، اے کمال ہے۔ جڑا عمران خان نال ہے وہ دا بھی ایک نظریہ ہے، وہ دے حق چ دلائل رکھدا ہے۔ جڑا قابل لیگ دی حمایت کردا بھئی جڑا نظریہ رکھدا ہے وہ دلیل بھی رکھدا ہے۔ وہ دلائل چھوٹے دلائل بڑے دلائل زیادہ کم و بیش ان پڑھ ہوئے پڑھے لکھے ہوئے بہرحال دلائل بندے رکھتے ہیں، جدی حمایت کرتے ہیں وہ دلائل ضرور رکھتے ہیں۔ ہندو بت پوجن کی بھی کوئی نہ کوئی دلیل رکھتا ہوئے گا، ساڈا تو ملاقات نہیں ہوئی، ہن ٹر گیا اتوں۔ بہرحال جڑے مشرک سن وہ بھی کوئی نہ کوئی دلیل رکھتے ہوں گے، کافراں کو دلیل ہوئے گی۔ ویسے دلیل ایک ایسی چیز ہے جنی مضبوط دلیل ہوئے اوڈا نظریات مضبوط ہوئے۔ جتنی خوش ہو گیا کہ جتنی دلیل مضبوط ہوئے اونا نظریہ مضبوط ہوتا ہے، اور ہر نظریاتی بندے کو کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے۔ میرے محترم سامعین، دلیل دی اتنی اہمیت ہے، اتنی اہمیت ہے، یقین کرو کہ میں پہلے جڑی آیت پڑھی ہے نا جی، یہ یہود و نصارہ جڑے سن نا حضور دے دور دے، وہ مسلمانوں نو آکے اندر سن کہ تسی مسلمان کیوں ہوئے؟ انہاں کہا اللہ تے رسول دی اطاعت کریے تے آخرت بہتر ہو جاندی۔ یہود و نصارہ دی گل کریں، مشرکین مکہ دی جنی گل کریں، کیونکہ مشرکین مکہ پڑھے لکھے بندے نہیں سن۔ جڑے یہود و نصارہ سن وہ اہل کتاب سن، وہ پڑھے لکھے سن۔ قبلہ جنہاں کو تورات موجود سی، آخر تورات پڑھتے سن، جنہاں کو انجیل موجود سی، وہ انجیل پڑھتے سن۔ ایک حضرت موسیٰ دی امت سی، ایک حضرت عیسیٰ دی امت سی۔ وہ بہرحال ایک نظریہ رکھتے سن۔ سرکار دو عالم نے جدو اسلام دا نظریہ پیش کیتا اور دسیا کہ قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں تو میرے جیسا ہاتھی کوئی۔ پچھلیاں کتاباں چھڑ کے اے کتاب پڑھو تے پچھلیاں ہاتھیاں نو بھول کے تے اس ہاتھی دی اطاعت کرو۔ اور یہود و نصارہ جڑے سن وہی گل بات کر سکتے سن، مشرکین نو تے گل ہوندی کوئی نہیں سی۔ انہاں آکھیا بس ہی گل کرنے، انہاں مسلماناں نو جا کے آکھیا اب تسی کی چاہندے؟ انہاں آکھیا بھی اس نظریے تے عمل کراں گے جدا اسلام۔ انہاں آکھیا ضرورت ہی نہیں، کیوں کر دیو ایسا؟ انہاں آکھیا آخرت واسطے۔ جدوں آخرت دی گل کیتی تو یہودیاں جڑی گل کیتی اتھوں میں قرآن پڑھ، خالق کائنات نے فرمایا وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، وہ آ کے کہنے لگے مسلمانوں سے کہ کوئی بندہ بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، کوئی بندہ جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ تے آندے انہاں نو آ کے پہنے، انہاں نو پہ آ کے اندر جنت چ کوئی بندہ داخل نہیں ہو سکتا جنہ دے نبی دے نواسے نوجوان آنے جنت دے سردار۔
اور جس نبی دی بیٹی مستورات دی سردار ہے، جنت دیاں نہیں اور عام عورتوں دی ہر عورت دی سردار ہے، انہوں آ کے پہندے نے مسلمانوں انہوں سنیا سی کہ سردار اے نے تے جنت انہوں کوڑے، انہوں آ کے آکھیا کوئی بندہ جنت داخل نہیں ہو سکتا اللہ سوائے ان کے۔ انہوں مسلمانہ پوچھا کنہ تو کہنے لگے من کانا ہودن اور نصارہ، یا بندے نو یہودی ہونا چاہیے ہے یا بندے نو عیسائی ہونا چاہیے ہے جے جنت جانا ہوئے تھے۔ اے ساڑھے جیسے مسلمانوں کو کوئی آکے عیسائی آکھے نا کہ جنت جانا تھا عیسائی ہو جو تو انشاءاللہ واپس نہیں جاتا، آئے تھا ہی رہے گا۔ وہ تو صحابہ کرام سان برداشت کر گئے، صحابہ کرام نو آگئے یہود و نصارہ نے آکھیا یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن دی بھی ایک تاریخ ہے یار، اس تو علاوہ بڑیاں تاریخاں نے، لیکن میرے سامنے قرآن قبلہ ہوں تسی تلاوت قرآن بھی سن رہے سو الحمدللہ بڑی خوبصورت انداز میں قبلہ کر رہے سا۔ یقین کرو کہ دنیا دی کوئی بھی تاریخ ہے نا وہ لا ریب نہیں، اگر کوئی لا ریب تاریخ ہے تو وہ ہے قرآن۔ میں صرف قرآن پڑھ رہا، خالق کائنات فرماتے ہیں وہ کہنے لگے ہودن اور نصارہ، یا یہودی ہو جو یا عیسائی ہو جو یہ جنت تے جانا جا۔ انہاں آ کے پیغمبر نو آکھیا، پیغمبر نے اللہ نے گل کی تھی، تو انہوں پتا وحی تو بغیر میرا نبی بولتا نہیں، ان جڑی پیغمبر نے گل کی ہے وحی دے مطابق کو سننا برداشت ہی کرنا۔ ہن بھی اگر کوئی تانوں بندہ آ کے آکھے نا تو ہاں جنت نہیں جانا، غصہ کرنے دی لوڑ نہیں۔ میں پھر پہ آنا قبلہ بہت شکریہ، جنت اللہ دیئے، فیصلہ یا اللہ کرنا ہے تے یا پھر انہیں جنہ دے ہاتھ جو فیصلہ دیتا ہے، جنہوں رسول اکھے ان تقسیم النار والجنہ، علی تو جنت اور دوزخ کو تقسیم کرنے والا ہے۔ اگر کوئی بندہ جناب میں آ کے آکھے نا پھر تساں جنت کتے جانا ہے، جنت جانا جاتے اے مذہب اختیار کرو اے مذہب اختیار کرو، تو غصہ کرنے دی لوڑ نہیں، وہ دے واسطے قرآن نے گل کی تھی۔ اللہ فرماتا وہ کہنے لگے کہ یہودی ہو جو یا عیسائی ہو جو اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو، اور اللہ نے کی جواب دیتا ہے، خالق کائنات فرماتا تلکا امانیہم، میرے حبیب یہ صرف ان یہودیوں اور عیسائیوں کی آرزویں ہیں۔ بہت شکریہ، یہ یہود و نصارہ کی آرزویں ہیں کہ ایسا ہو کہ ہم جنت میں جائیں اور کوئی دوسرا جنت میں نہ جائے۔ یہ دا مطلب ہے یہ آرزو رکھنا کہ میرے علاوہ کوئی جنت میں نہ جائے، یا یہودیوں کا کام ہے یا عیسائیوں کا کام۔ بہت شکریہ، مولا تو جزا دوں۔ زندگی بھر کسی دے متعلق نہیں سوچنا کہ ضرور جنت میں جانا ہے تو میں ضرور جنت میں جانا ہے، یہ بات اچھی نہیں۔ اللہ فرماندہ ہے میرے حبیب تلکا امانیہم، یہ ان کی آرزویں ہیں، حقیقت میں ایسا نہیں۔ چلو کوئی بات نہیں، اے میرا موضوع ہے جی جڑا میں بیان آج کرنا چاہنا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں میرے حبیب انہاں تے نہ حملہ کرن دی لوڑ ہے، نہ ہتھیں پہن دی لوڑ ہے، نہ انہاں تو برات، نہ انہاں نو آکھو ٹھیک ہے اگر تساں جنت تے جانا ہے، یہودی اور عیسائی تو علاوہ کوئی جنت تے نہیں جا سکتا، تو میرے حبیب کل ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو کوئی دلیل لے۔ بہت شکریہ، بہت اچھا سماعت فرمایا۔ خالق کائنات نے فرمایا اگر اس بات میں تم سچے ہو تو کوئی گل نہیں، اسی مر جانے دلیل لے کے آؤ۔ یہ مطلب ہے نہ اللہ لڑن دا حکم دیتا ہے، نہ نبی لڑے نے، نہ صحابہ لڑے نے، طے ہو گیا جہدے کول علم ہوئے وہ دلیل منگتا ہے، جہدے کو دلیل ختم ہو جائے وہ قتل کر۔ بہت شکریہ، ہتھیوں پہندہ قبلہ جہدے کو دلیل کوئی نہ ہوگی۔ یہ مطلب ہے یہودیاں ایڈی پیڑی گل کیتی ہیں کہ تھی جنت چی مسلمان نہیں جا سکتے جب تک یہود و نصارہ نہ بنو، تے اللہ پھر بھی انہوں نے غصہ نہیں کیتا۔ اللہ فرماتا کل ان سے کہہ دو ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو کوئی دلیل لے آؤ۔ دوسری آیت مجیدہ میں جناب سورہ مبارکہ نمل چوں جناب کے سامنے پڑھ دینا، خالق کائنات نے فرمایا ہن گل مشرکاں نال، مشرکاں نال اگے یہودیاں نال سی، ہن مشرکین مکہ نال جڑے بت پرست سن۔ یہودی بت پرست نہیں سن جی، وہ اہل کتاب سن، اور عیسائی بھی بت پرست نہیں سن، وہ بھی اہل کتاب سن۔ شکریہ۔ ہن اللہ نے گل کیتی ہے بت پرستاں نال۔ اللہ فرماندا ہے ان سے پوچھ، نبی کو کہنا کوئی پوچھے کہ تسی پیدا کیویں ہوئے؟ وہ سکیا اسی ابیاں دی وجہ تو پیدا ہوئے ہیں، ساڈے ابے سن تے اسی پیدا ہوئے۔ فرمایا تواڈے ابے کیویں پیدا ہوئے؟ انہاں کہا اپنے ابیاں دی وجہ تے او ابے کیویں پیدا ہوئے؟ انہاں کہا اپنے ابیاں دی وجہ او ابے کیویں پیدا ہوئے؟ اپنے ابیاں دی وجہ۔ وہ پھر اللہ نے سوال کیتا ہے، اللہ فرماندا ہے امن یبدأ الخلق، ان سے پوچھ تو پیدا ہوا ہے باپ کی وجہ سے، وہ اس کے باپ کی وجہ سے، وہ اس کے باپ کی وجہ سے، جو سب سے پہلے خلق ہوا تھا اس کا خالق کون؟ شکریہ۔
بہت مہربانی بہت اچھا تو خلق ہویا پیو دی وجہ تو بنے ہیں وہ اپنے پیو دی وجہ تو وہ اپنے پیو دی وجہ تو اللہ فرماتا ہے امن یبدع الخلق میرے حبیبین سے ذرا پوچھ کہ پہلی بار خلق کون کرتا ہے پہلی باری جڑا خلق کرتا ہے جتو اگو مخلوق ٹر دیے آخر سب تو پہلا بچہ تو پیدا نہیں نہ ہویا پہلا تے ابا پیدا ہویا نا اور یار پہلا بچہ بنیا کہ ابا ابا پہلے بنے نا حضرت آدم پہلے بنے نا اگو نہ دے بیٹے دا بیٹے دا بیٹے دا بیٹا اگو بیٹا کم شروع ہے یہ مطلب ہے ادھوں تو سب تو پہلے ابا جان بنے نا آج جنہیں بچے بیٹھے انہیں نوجوان تو سمجھتے ہیں پیاسے پیدا نہ ہوندہ تے کھوڑے کی ہوندہ تو نہیں گلت سا تو اسی پہلا پیدا نہیں ہوئے پہلا ابا پیدا یار آدم آدم اللہ نے سوال بھی کوئی کیسا کیتا اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں حبیب امن یبدع الخلق ان سے پوچھ سب سے پہلے جو خلق ہوا اس کا خالق کون پھر خالق فرماتے ہیں ثم یعیدہ پھر اس کو مار کر دوبارہ پیدا کرنے والا کون جو سب سے پہلے پیدا کرتا ہے وہ بھی اللہ ہے اور جو دوبارہ مار کے اٹھائے گا وہ بھی اللہ ہے پھر خالق فرماتے ہیں وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ان سے پوچھ آسمانوں سے رزق بھیجنے والا کون ہے زمین سے رزق اگانے والا کون ہے یہ منن کے کیوں اللہ ہے جدو یہ من جان کے کہ اللہ ہے تے خالق فرماتے ہیں الہ ما اللہ پھر ان سے پوچھ ایسے کے برابر بھی کسی کو مان لیتے ہو سب تو پہلا شکریہ سب تو پہلا خالق بھی اللہ تے مار کے دوبارہ زندہ کرنے والا بھی اللہ بہت شکریہ تے خالق فرماندہ آسمان تو رزق اتارے تے پانی اتارے تو وہ بھی اللہ تے زمین جو رزق پیدا کرے تے وہ بھی اللہ تے پھر الہم ما اللہ پھر تم اس الہ کے ساتھ اوروں کو بھی الہ مان لیتے ہو اس معبود کے ساتھ اور بھی تم نے معبود بنا رکھے ہیں انہیں کھج بنا رکھے ہیں اللہ فرمایا میرے سامنے کوئی آندہ پیا اے معبود ہے گسد میں پہ لگتا ہے لیکن پھر بھی میں انہیں تے تماکہ نہیں کرتا چاہاں تے کون کہہ کے خلق کر سکنا فیکون ہر شے ہو جاندی ہے حکم کرنا تے کب کھڑا رہے میں مکے میں تماکہ کر کے بندے نہیں مارنا چاہتا انہاں مشرکہ نو یا خسا تو سا بت بنا ہی لینے انہاں تے سامنے کھلو کے انہاں دی عبادت کرتے ہو تو کل ان سے کہہ دے ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین اگر بت پرست ہو تم بھی سچے ہو تو کوئی دلیل لے سبحان اللہ شکریہ میرا محترم مجمع اللہ نے یہودیہ کو کی منگیا جی دلیل شکریہ اور اللہ نے مشرکین مکہ کو کی منگیا دلیل تیسری آیت پڑھنا حشر والے دن تو انہوں پتہ ہے جنہیں عمال پہ ہوندے نے سارے ختم ہو جانے نے اے عمل دا موقع اتھے نہیں ملنا عمل دا موقع اتھے نماز پڑھنی تے پڑھ لو روزہ رکھنا تے رکھ لو اتھے کوئی جمعہ نہیں کوئی روزہ نہیں میں پھر پہ گل کرنا کوئی نیکی کرن دا موقع کچھ کرن دا موقع نہیں ملنا ایسا نہ ہوئے کہ بندے اتھے جا بندیاں دا خیال شاید ہی ہوئے گا اتھے جا کے اللہ دے سامنے ذرا آکھاں گے ذرا حساب کتاب روکیا جے میں 2 رکھتا پڑھ اللہ فرمائے گا وہ دنیا تے کم سی ہن تے لکھتیاں نے جڑیاں پڑھیاں نہیں تے جو کیتا ہی وہ لکھیا گیا ہے حساب کتاب تے دینے عمل تے دین اج نہیں اور جڑا پیپراں چ ککھ نہ کرے جڑا طالب علم تے رزلٹ والے دن آکھے ہن مینوں پیپر دے میں ہن کر کے وکھانا پڑھے لکھے بندے جاننا بہت شکریہ کہ بلا پڑھے لکھے بندے جانتے نہیں آندے نے پتر جیڑی تو محنت کرنی سی نا ساڈے کول آ گئی جیڑی تو محنت کیتی ہے نا ساڈے کول ساری آئی ہے تیرا سارا کچھ لکھیا پڑھیا ساڈے کول تیرے پیپر موجود نے ایڈا لائق ہوندو تے امتحاناں جی کچھ کر لیندو تے اج نہیں اج خدا دی مینوں قسم امتحاناں دے وچ رعایت ہو سکتی ہے چھوٹی موٹی نتیجے والے دن رعایت نہیں ہوندی تے جڑا نتیجے والے دن بھی مصطفیٰ نو مقام محمود تے کھڑا کرے تے پھر نبی نو آکھے جنوں تو آنا ہے میں چھڑ دینا ویسے اس کریم دے ہوندے ہیں پھر کوئی جہنم ہی ٹر گیا تے تو بڑا بد قسمت ہے ہی کوئی قبلہ ایڈا رحیم تے کریم کتھوں لگدا ہے دیکھو تسی حشر والے دن ساری زندگی نبیاں نے دلیل منگی ہے بندیاں نے پتھر مارے نے نبیاں نے دلیل منگی ہے بندیاں نے آرے نال نبیاں نو چیر چھڑے نبی دلیل منگتے رہے نے بندے بٹے مارے نے بندیاں قتل کیتا نبیاں نو ایدہ مطلب ہے طے ہو گئی گل جدے کو دلیل نہ ہوئے وہ قتل تو علاوہ کاری کچھ نہیں سکتے شکریہ دلیل ہو منگتا جدے کو دلائل موجود ہو
حملے وہ کرتے ہیں جنہاں کو دلیل کوئی نہ ہوئے یار سیاستدانوں نے میں کئی بار عرض کی ہے کہ تسی سیاستدان ہو تے ایک دوجے دے مقابلے تے دلیل پیش کرو مارن دا مطلب کی بیماری چھڑو انہوں ایک کڑی گل ہے تسی وہ دلیل دیندہ تسی بھی دلیل دے لو وہ دیندہ تسی دیو تسی دیندے وہ دلیل دے آڑے وکیل راتوں تیاری کرتے ہیں تے کردیاں نو آندے نے میں تیاری کرن واسطے ٹائم دیو میرے کمرے وال کوئی نہ آوے وہ اندر بغدہ تیز کرتے ہیں چھری لاندے نے اندر تیل مالدے نے راتوں وکیل نہیں دلیل دی تیاری کرتے ہیں یار پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہو وکیل کا دی تیاری کرتے ہیں کہ انہیں دلیل دینی ہے پھر میں دلیل دینی ہے انہیں دلیل دینی ہے پھر میں دلیل دینی ہے جڑا وکیل آکھے نا سویرے تاریخ تے جان تو پہلا میرا مد مقابل وکیل قتل کر دیو سمجھو دے کو دلائل مک گیا مولا تھانو جزائے خیر دے اسلام دلیل دا دین ہے قبلہ دلیل دا اسلام پہلا حملہ نہیں کردا اسلام پہلے دلیل منگ دے اے جنہاں بندیاں دہشت گردی دا پروگرام بنائے ہیں ان کے پاس اسلام ہی نہیں ہے شکریہ اس واسطے کہ اسلام دلیل طلب کرتا ہے پہلا حملہ تو کرتا ہی نہیں اسلام مثلا وکیل تیاری کرتا دلیل دی جج فیصلہ کرتا دلیل تے بھئی جج دلیل سنتا ہے فیصلہ وکیل نہیں کرتے فیصلہ تے جج نہیں کرنا ہے لیکن دلائل دیندے نے وکالا دلائل نہیں مکنے چاہیے مذہبی بندے نو مہن سیاسی بندے بھی مہربانی کرن ایک دوجے دے قتل دا پروگرام بنان دی بجائے میرا خیال ہے دلیل دینی چاہیے میں سیاسی گلا میں کرتا نہیں ویسے میں گھر پہ کرنا کہ بجائے اس گل تے ماری جائے مار کیوں جائے جی دلیل آتے تھے دلیل دیو تجھے نو بندہ وہ مار جائے کیوں مار جائے سارے زندہ رہو دلیل آتے تھے مذہبی لوگاں نو میں نہ یار کی کر دیو اگر تو انو غصہ ہے کہ علی نو بلا فصل کیوں من دے تے مارو تے نہ دلیل لو ساڑے کو اگر اسی جناب فاطمہ زہرا نو معصومہ مننے تو یار ٹھیک کیوں میں دیو دلیل لو ساڑے کو دلیل موجود ہے آج تک کسان نہ کسے بچے نو خود کچھ حملہ آور بنائے جڑا اپنے سیرے چھری مار سکتا ہے کسے نہیں مار سکتا مار سکتا ہے لیکن ساڑے بچے دے ہاتھ جوی چھریاں بھی ہونا 10 محرم نو سپاہی تو لے کے آئی جی نو ہی پتا ہوندہ ہے انہاں چھریاں تو کسے نو خطرہ نہیں اور یار تلواروں بھی پھڑیاں ہوندیاں نے ننگیاں تلواروں لے کے ماتمی بازاراں پھردے ہوندے ہیں اس تلوار تو کسے نو خطرہ نہیں انہوں نے پتا ہوندہ ہے بھی انہاں ماتم مسلیلیاں تے اپنے سر کی مار لگے ادھا مطلب ہے نکلیا کہ اسی کیوں نہیں تیار کر دے ساڑھے منڈے جذباتی کوئی نہیں امام زمانہ دی گستاخی نہیں ہوئی جناب سیدہ دی گستاخی نہیں ایڈے دے گستاخ پیدا ہوئے نے کہ آئمہ دے متعلق بکواس یاد کر دینے اساں کی کیتا ہے اساں دلیل منگی ہے تے دلیل دیتی اسی ہتھی پہن والے لوگ نہیں میں تو ایک گل دساں لفظ ایک اردو دا سر کے بل ہو جانا انہوں پنجابی جاندے سیر پرنے ہو جانا چکوال پنجابی چلتی ہے جی میں پہ بڑا سیر پرنے فرانے نے بندہ سیر پرنے کر دیتا ہے یہ دو ہوندے نے لفظ سیر پرنے کرن دے ایک تے پلوان بندہ ہوئے تے لکوں پھڑ کے تے سیر پرنے کر دے ایک قرآن نے لفظ استعمال کیتا ہے میں پڑھ دینا اس سورہ مبارکہ انبیاء جو لفظ موجود ہے خالق کائنات نے قرآن حکیم میں جگہ دیتی ہے ایک موقع ایسا بھی آیا ہے خالق کائنات فرماندن ثم نوکسو علی رؤوسہم وہ سر کے بل کر دیے گئے بندے سر پرنے ہو گئے وہ میں ٹھہر کے آج پڑھنا ساری پڑھنا سر پرنے وہ جنہیں سر پرنے کیتے سن اس لکوں پھڑ کے نہیں سن کیتے دلیل دے کے کیتے سن بندہ ایک تے جسمانی طور تے سر پرنے ہوتا ہے تے ایک بندہ ذہنی طور تے سر پرنے ہوتا ہے بہت شکریہ جسمانی طور تے سر پرنے کرنے واسطے طاقت چاہیے تے ذہنی طور تے بندے نو سر پرنے کرنے واسطے دلیل چاہیے خیر ہو تھوڑی جسمانی طور تے بندے نو سر پرنے کرنا ہوئے وہ دے واسطے طاقت چاہیے ظاہری طاقت اور اگر کہے بندے نو ذہنی طور تے سر پرنے کرنا ہوئے ہو جاندہ ہے قرآن دے مطابق وہ دلیل نہ ہوندہ ہے ایک پھر میں گل میں ان کر لگا یہ دو گلہ تے قرآن دی ہوئی ہیں اور میں عرض کر لگا اپنی خطابت ہے جیڑا بندہ طاقت نال سر پرنے کیتا جائے وہ سدھا ہو جاندہ اٹھ کے بڑی کیا بات ہے جی بہت شکریہ بہت مہربانی بڑے لکھے حضرات دا مجمع ہے
ਜਿਹੜਾ ਤਾਕਤ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਿਰ ਪਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਠਿਆ ਫਿਰ ਕੱਪੜੇ ਛਪੜੇ ਝਾੜ ਕੇ ਹੋਸ਼-ਆਸ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉੱਠ ਪਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਿਰ ਪਰ ਨੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਪੁੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਪੁੱਠਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪੁੱਠਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਪੁੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਪਿਆ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸਿੱਧੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮੌਲਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਜ਼ਾ ਖੈਰ ਦੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਿਰ ਪਰ ਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਂ ਕਈ ਦਲਾਇਲ अर्ज ਕਰਾਂਗਾ ਲੇਕਿਨ یہ ذرا میں حشر الدین دی گل کراں اودی کریمی ویکھو اللہ فرماندا دنیا تے نبی میرے دلیل منگدے رہن تے بندے پتھر ماردے رہن او دن کٹھے کر دیاں گا میں سارے خالق فرما سورہ مبارکہ القصص ونزعنا من كل امه شهيدا اللہ فرماندا ہر امت پر ہم وہ گواہ لے کے آئیں گے جو دلائل سے منواتا رہا اور بندے آگے سے حملے کرتے رہے خالق فرماندا جب وہ کٹھے ہو جائیں گے تو ہم کہیں گے سامنے آ تو کیا مانگتا رہا فرمایا دلیل اور یہ پتھر مار دے رہنے اے نہ میں آرے نہ چی رہا ہے کوئی آکھے گئے نہ میرے تے حملہ کیتا ہے کوئی آکھے گئے نہ پتھر مارے نے کوئی آکھے گئے نہ میرے راج شیشے بچھائے نے کوئی ہر نبی شکایت کرے گا اللہ فرمائے گا کٹھے ہو جاؤ سامنے کھلوتے ان کے گواہ جڑے دلیل دیندے رہے تے دلیل منگتے رہے سامنے وہ دہشت گرد بھی کھلو جان گے جڑے دلیل دی بجائے کو لڑتے رہنے آئے خالقہ تیری کریمی تو صدقے اللہ فرمائے گا اتنے تو تمہیں پتا پھر جج دے کمرے چڑا بولے اتنے تو نہیں بولنا نا اور دسو تھی کوئی گل کرتے سن سوائے دلیل تو آخر گے جی دلیل ہی منگتے سن تو تے کو دلیل کوئی پھر تھی ہاتھی پاؤ جی ماریا جی جی انکار دے کو کر نہ سکے گا تیری رحم تو صدقے اللہ فرمائے گا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْحَانَكُمْ آؤ اب بھی ہم تمہیں کہتے ہیں وہ جہنم سے جانے سے پہلے دلیل لے آؤ چھوٹ جاؤ سبحان اللہ آؤ سامنے جہنم ہے تو میں آج بھی بہت بڑی بات ہے ویسے جڑا حشر دن نماز نہیں پڑھن دیندہ یار سوچو بے نماز نو نماز نہیں پڑھن دیندہ جنہیں اتھے روزہ اتھے نہیں رکھا اتھے روزہ نہیں رکھن دیندہ جنہیں اتھے حج نہیں کیتا پیسے رکھ کے اتھے موقع نہیں دیندہ وہ جڑا کوئی موقع نہیں بڑی دلیل ہے بھائی جو کسی کو کوئی موقع نہیں دیتا وہ حشر والے دن بھی دلیل کا موقع دے رہا بہت شکریہ کہ بلا یہ دا مطلب ہے دنیا تو لے کے حشر تک کو بندے خورے کتے سونگا نے جڑے روز اندر ربنا آتنا پھر دنیا حسنتم وفی الآخرات حسنا ساڑی دنیا بھی ٹھیک کر دے ساڑی آخرت بھی ٹھیک کر دے تینو ہوش ہے اللہ فرماتا ہے دنیا چرا نہیں تے دلیل نہ رہو حشر چاہ نہیں تے دلیل نہ رہو میرا خیال تمہید کافی ہوگی بہت شکریہ کہ بلا تمہید کافی ہوگی ہون میرا دل کرتا ہے کہ میں سیر پر نہیں ہونا گال قرآن چو پڑھ بڑی جو ہے نا جی وہ قرآن حکیم دی ایک واقعہ ذرا یاد کر لو تاکہ واقعہ تے لمبا ٹائم حرج نہ ہوئے واقعہ یاد کر لو اگر یاد ہوئے تو آسانی ہو جاتی ایک نبی نے بت توڑے سن تو انہیں یاد ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ نے فرمایا ابراہیم بت توڑ دے ان آنکھا توڑ دینے ذرا بندے کے در اگے پچھے ہو جائیں بندے اگے پچھے ہون کے توڑ دینا وہ بندے اگے پچھے ٹر گیا میلے ٹر گئی ساری قوم ان اندروں کنڈی ماری تو سارے پان چھڑے پان انج چھڑے جی میں پٹھے کتری دن اینے قرآن اس نہیں پہندا فجا الہم جزازن الا کبیر الہم وڈے نو چھڑ کے نا کبیرہ دا وڈے نو چھڑ کے تے باقیاں تے ٹکڑے ٹکڑے کر دے وہ سٹ کے تھلے دروازہ بند کیتا تے کارا واپس آ کے جو صلاح کیتی ہے کہنے لگے یقال لہو ابراہیم ابراہیم تو علاوہ کسی دا کام نہیں وہ یہ نہ دے خلاف گلا کرتا سی بھئی پورے معاشرے چھے پورے علاقے چھے سوسائٹی چھے ابراہیم ہی یہ نہ دے خلاف گلا کرتا سی او سی پنے نے ابراہیم یہ نہ دے خلاف گلا کرتا یہ دا مطلب ہے حضرت ابراہیم دے جڑا ماضی ہے نا وہ دی وجہ تو انہوں صاحب لگا کہ انہیں توڑے کیا بات ہے بہت شکریہ یار انہوں کو دلیل ہے سی کہ یہ دا ماضی ایسا ہے کہ اس کدی پوچھے نہیں تے پیڑیاں گلنا بھی اے انہوں دے متعلق کرتا یہ دا مطلب قرآن چون دلیل مل گئی کہ بت شکن ہو ہی ہو سکتا ہے جدے ماضی اچ بت پرستی نہ ہو یہ شکریہ بہت مہربان بت پرست جڑا نا جی وہ بت شکن نہیں ہو سکتا کیونکہ کسے زمانے چ بھی پوجے ہوں تے بندہ تھوڑا بہتا شرم ہی کھا جاتا ہے جنوں پہلا بندہ چوکدا رہا ہوئے وہ توڑ چھڑے عجیب لگتا ہے انہاں آکھیا دیکھو نا انہاں دی دلیل دیکھو انہاں دلیل قائم کیتی کہ خلاف دی گلاں وہی کردا سی یہ اودے کام حضرت ابراہیم کول انہاں جی گل کیتی قالو انت
فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک تو نے کیا؟ یہ جی سوال ہے جی مہربانی ہوں تو ہم مکالمہ سننا بڑا کمال دا مکالمہ ہے، سامنے آ کے کھلو گئے نے تو ایک مقدمہ نہیں لگا کہ سامنے آ کے کھلو گئے تو کہنے لگے فعلت، قالو انہوں نے کہا انت، ایک سوالی ہے انت، انت منا تو، انت منا کیا تو، انت فعلت ھذا، اے ابراہیم کیا یہ کام تو نے کیا ہے بآلہتنا ان کو جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک تو نے کیا ہے یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو نے کیا ہے؟ کالا، تو ابراہیم بولے، دھیان نہ سننا جی گل بڑی عجیب جی، کالا تو وہ بولے بل فعلہ کبیرہم ھذا، یہ سارا کام اس نے کیا ہے جو ان کا بڑا ہے، ان کے بڑے نے بھئی لفظ قرآن دے نے فرماندے نے کالا بل فعلہ، ان کے ساتھ خود ہی ضمیر جا رہی ہے انہوں دی طرف بتائیں طرف، ان کے فعلہ ان کے ساتھ یہ جو فعل کیا ہے نا کبیرہم جو ان کا بڑا ہے نا ان کا اس نے کیا ہے۔ ہوں تسی سوچو کہ قرآن چ سورہ مبارکہ مریم چ اللہ فرماتا انہ کان صدیقا نبی، ابراہیم ہمارا صدیق نبی ہے، ابراہیم ہمارا سچا نبی ہے۔ ہوں تسی سوچو بنیا کی کہ سچا بھی ابراہیم ہے، توڑے بھی آپ نے، وہ پہ پوچھتے ہیں کنے توڑے باندھ نہیں ہوتے ہوں پھنسے ہو نا، ہوں سوچو میں بھی پھنسے ہوں تھی بھی پھنسے ہو، تو سچا بھی ہوئے، نبی بھی ہوئے، رسول بھی ہوئے، خلیل خدا بھی ہوئے، درود بھی ہو دیتے ہی ہوئے، تے درود و دیالتے بھی ہوئے کما صلی تعالی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اس صاحب درود بھی ہے تے خلیل خدا بھی ہے تے نبی بھی ہے تے رسول بھی ہے تے اللہ نو ایڈا پیارا بھی ہے تے خلیل بھی ہے تے کیتا ہے علیہ السلام بھی ہے تے کیتا کی نہیں، وہ پہ پوچھتے ہیں تو یہ کم کیتا ہے، انہوں نے کہا انہیں کیتا، میں بڑا پریشان ہوا جی میں کہ اللہ کم خراب ہے اسی تینے جوگے ہی نہیں، سان تو کوئی ترجمہ کر کے نہ دے تو سانو قرآن دی بھی سمجھ نہیں ہوتی، اسی تو ترجمے جو گئی ہیں نا، بولو یار قبلہ اسی ترجمے جو گیا، جنی سیاسی بحث ہو رہی ہے نا یہ ساری ٹی وی تو ویکھ کے ہو رہی ہے، ٹی وی تے جڑی اسی گلاں سننے ہیں نا بیٹھے ہوندے نے بندے او تے یا اخبار پڑھ کے ٹی وی ویکھ کے تے اخبار پڑھ کے ٹھیک ہے ایتھے اسی بحث شروع کر دینے، حالانکہ نہ سانو ٹی وی والے بندیاں دی حقیقت دا پتہ ہے تے نہ اخبار قرآن ہے تے شاکی کوئی نہ ہوئے تے اسی سارا دن انہاں دے جھوٹ دے آپ بھی پہ لڑنے، اسی سادہ بندے، اسی وہ سادہ بندے ہاں، سانو کدوں پتہ عمران خان کی آکھیا، سانو پتہ کی نواز شریف اتنے ہوتا کی کرتا ہے، ساریاں گلاں سنیاں نہ ٹی وی تو یا اخبار تے پڑھیاں اور کی، حقیقت تو اسی واقف نہیں، جڑے حقیقت تو واقفیت تو بغیر لڑ پڑنا انہاں نوں کی پتہ مذہب کینوں ہے، اسی بڑے سادہ لوگ ہیں، میں تے اپنی سادگی دی گل پہ کرنا پہ اللہ اسی تے ترجمے نال قرآن پڑھنے ہیں، تے اج سارے سامنے گل آئی ہے تے اسی سوچیا ہے صدیق بھی ہوئے، خلیل بھی ہوئے، نبوت بھی ہوئے، رسالت بھی ہوئے، تے جے انہاں بندیاں آ کے آکھے ہے تے تو آخ پھر میں توڑے نے تیرا نبی ہے کیا وہ بہادر نہیں سی، کیا وہ شجاع نہیں سی، جے اس بت پانی چھڑن تے آکھے میں پنے نے ایک ہی اسا کیا انہیں پنے نے، اللہ فرمایا صدیقہ دیا گلہ ایڈی چھتی سمجھ چاہ جان، ہائے 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 تے میں صداقت منظر دفاعی جی کیوں کیتا ہے، آواز انہیں پوری گل تے سن، میں کیا کیوں میں زور پایا جی میں زور پایا، قرآن سامنے رکھ کے گلہ کرو اللہ نال انج لگے گا یہ اللہ جواب دیندہ ہے، جی میرے مولا علیہ السلام نے فرمایا سی جدو میرا دل کرتا نا میں اللہ نال گلہ کرا ادو میں نماز پڑھنا، تے جدو میرا دل کرتا نا اللہ میرے نال کرے ادو میں قرآن پڑھ، ہائے ہائے انج کر کے قرآن پڑھیا جائے نا، خدا دی قسم مجھے لگتا ہے جی میں خالق خود ہدایت فرما رہا ہوں، میں تکرار کیتی ہے جی، میرے ذہن گل نہیں آئی، میرے مولا نے مہربانی فرمائی ہدایت کی تھی، میں کہ اللہ صدیق بھی ہوئے، نبی بھی ہوئے، تے خلیل بھی ہوئے، تے نعوذ باللہ یہ تو سیدھا سیدھا بہتان ہے کسے تے، کدوں نے بڑے نے بہت توڑے سنو تیرے جو گئے نہیں سی، توڑے آپ نے تے شجاع بھی ہے بہادر بھی ہے، جڑا آگے چھاڑ مارن لگیا نہیں ڈریا، کمال ہے، انہاں مشرکاں کو ڈرتا سی، فرمایا نہیں، شجاع سی، فرمایا ہاں، بہادر سی، ہاں،
میں کہ اللہ اس نے کیوں کہا کہ اس نے توڑے ہیں؟ ہائے ہائے، اللہ فرماتا ہے میرا خلیل بندوں کو دلیل میرا رہا تھا. تو غور نہیں فرمایا، میرا موضوع ہوئی دلیل. فرمایا میرا خلیل بندوں کو دلیل پہلا رہا تھا. کیسے؟ فرماتے ہیں اس نے توڑے ہیں. انہوں نے جڑی گل کی تھی برتا کے وہ سننا، وہ پنجابی دی لہجہ ہے. اینے ایک اینے ایک اینے ایک اینے کنے پڑھنا ہے؟ اینے کنے پڑھنا ہے؟ اینے. ہوں اینے تو کوئی بندہ پریشان ہو گیا کہ اینے یہ ہوں سوالیہ ہو گیا. کوئی بندہ شکر کندی بیچدا ہو گئے مثلا، وہ آکھے میں ایدکا ایم پی اے دا الیکشن لڑنا، اور نال دا بندہ آندا ہے ایدکا ایم پی اے دا الیکشن لڑنا ہے اینے، تو نال دا کی آندا ہے اینے. میرا خیال ٹھیک ہو گیا بھئی گالی پہنچانی سی نا. مہربانی کہ اللہ مہربانی. بندہ انپڑھ ہو گئی تے بندہ آکھے نے ٹیچر لگ جانا ہے اینے، نالدہ کی آخر اینے بس ہی نہیں گا. وہ جیڑے بڑے حضرت ابراہیم نے آکھے نا توڑے جے بت اینے، تے بت پرست ایک دم کہنے لگے اینے. ابراہیم کہنے لگے میں دسدا سا نا اینے جوگے نہیں. کیا بات ہے، سارے اٹھاؤ بھائی. دلیل تے لیون واسطہ ابراہیم، شکریہ کہ دلیل نو قائم کرنے واسطے ابراہیم فرماتے ہیں کبیرہم یہ ہے ان کا بڑا، اسی نے توڑے ہیں. کہنے لگے انہیں فرمایا حاضا آئیجے فاسألوہم ان کانو ینتقون، یہ کھڑا ہے وہ گرے ہوئے ہیں، اگر بولتے ہیں تو ان سے پوچھو. کیا بات ہے، اگر یہ بولتے ہیں تو ان پر سوال کرو کہ یہ بت کام کس نے کیا ہے. ایک بچوں سیانا پیا ہو سکے میں دسنا، ایک کسے نے توڑ کے نا ایدھے مونڈے تے کوڑا رکھے ہے، کسے نے توڑ کے ایدھے مونڈے تے کوڑا رکھے ہے. اسی تے اتھے نہیں سا. ابراہیم آگیا تو تے اتھے نہیں سا، اے تے اتھے ہی سی رہا. ہاں تسی تے اتھے نہیں سا. انہوں پوچھو، سوال کرو، فاسألوہم ان سے سوال کرو ان کانو ینتقون، یہ بولتے ہیں تو بول کے بتائیں. انہوں ہی پوچھو ہے جب مونڈے تے کوڑا کنے رکھے پوچھو. اگوں کیا کہ لگے لقد علمتا ما ہاؤلائی ینتقون. ابراہیم تو جانتا ہے نا کہ یہ نہیں بولتے، تو جانتا ہے نا یہ نہیں بولتے. فرمایا میں بڑی دیر سے کہہ رہا تھا نہ یہ بولنے کے قابل ہیں، نہ یہ سننے کے قابل ہیں، نہ یہ دیکھنے کے قابل ہیں، اور جو کسی کام کا نہ ہو وہ معبود نہیں ہوتا. دلیل شکریہ کہ بلا کسے بت پرست نو ابراہیم چپیڑ ماری ہوئے. شکریہ کہ بلا گرے بان تو پھڑے ہوئے. دلیل آج قرآن اللہ فرماتا سمّا نکسو علی رؤوسہم، تو پھر وہ سر کے بل کر دیے گئے. یاد آ گیا یہ ترجمہ؟ سر پر نے کر دیتے. کنے؟ بولو بولو حضرت ابراہیم نے. کنے کیتے؟ حضرت ابراہیم نے. لکوں پھڑ پھڑ کے خیر ہو گئے. دلیل نا سر پر نے ہو گئے نے، ہو گئے نے، ہو گئے نے. ان جی صلاح کیتی ہے سر پر نے ہوئے آنے وہ سنو. چاہیدہ دے سی کہ سدھے ہو کے آندے کہ ابراہیم سانو موقع دے، تو سارے دلائل دینا نا، اسی بھی لے ہونے ہیں کسے نو تے اوہی تینو دلائل دیندہ ہے کہ بودھ ٹھیک نہیں. انہاں جی صلاح کیتی ہے وہ سن لو. اللہ فرماندہ ہے قالوا حرقوہ حرقوہ وانصروا آلہاتکم ان کنتم فاعلین. ایک بندے کھلو کے اعلان کیتا اپنے معبوداں دا بدلہ لینا جے. بندے کہنے لگے جی لینے. انہاں کہ اپنے معبوداں دی مدد کوئی کرنی جے کہ نہیں؟ انہاں کہا جی کرنی ہے. پھر انہیں آکیا سنو کہ حرقوہ، آگ جلا کے اسے اس میں پھینک دو اور اس کو مار دیا جائے. قرآن نے ہزارہ سال پہلا قرآن نے دس دیتا کہ بڑی دیر کی بات ہے. جلانے کا پروگرام بناتے ہی وہ ہیں جن کے پاس کوئی دلیل نہیں ہو. اگاہوں لاندے نے صدقہ جاواں، اگاہوں لاندے نے جنہاں کو دلیل کوئی نہ ہو.
اور یار اگر کسی گھر بہ کے بندے کو صلاح کرتے بھی ہوں تو تسی انہاں گھر دے مقابلے تے دلیل لے کے آؤ ایتھے سلامہ ہوندیاں تسی بھی سلامہ کر لو ایتھے دلیلاں دے اندر تسی بھی کوئی دلیل دیو یاد رکھنا قتل کا منصوبہ وہی بناتا ہے صدقے جس کے پاس کوئی دلیل نہ ہو آج تک ہم نے کہیں خفیہ بھی کسی کے قتل کا ارادہ یا بندوبست کیا ہو تو میں تمہارا مجرم ہوں کیونکہ ہمارے پاس سر پر لے کر واسطے دلائل موجود جی دلائل موجود ہے آباد رہو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ حیدری دلائل خبری کے بنا دلائل دے دے کہ نبی نے بندے سر پر نہیں کر دیتے اب پورا مکہ جڑا میرے نبی دے مقابلے سی وہ سیدھے نہیں سن سر پر نہیں کر دیتے سن کہا دے نال دلائل نال دو طریقے ہوندے نے سر پر نہیں کرن دے ایک جسمانی طور تے ایک ذہنی طور تے ذہنی طور تے کرنے واسطے دلیل چاہیے تے جسمانی طور تے کرنے واسطے بھائی یار تانوں ایتھے کوئی کشتی کشتی آ جا تواڈے علاقے تے پھر مینوں سدنا میں تو کوئی دلیل ہی دے سکنا بے شک تے دوجا سر پر نے تو میں سر پر نے کر سکنا بندے پر دلیل نہ تے جے تو سر پر نے کو کرانا ہوئے تے بندہ پہلوان تے مینوں آکھو اوتھے تے بڑے سر پر نے کیتا ایتھے بھی کرو تے میں کو نہیں اوتھے بندہ کوئی اور لینا پینا اوتھے بندہ کوئی اور لینا پینا تے جتھے پہلواناں دا معاملہ اوتھے بندہ اور چاہیے تے ایتھے بندہ اور چاہیے پیغمبر اعظم نو تے میرے تواڈے نبی نو اے آرام سی کہ نبی نو وکھرے وکھرے نہیں سن لیاونے پیندے دلیل نال پٹھے کرنے ہوندے سن تاں وی علی موجود سی تے جے میدان وچ کوئی پٹھا کرنا پیندا سی تاں وی علی موجود سی بڑا خطاب ہے نا نعرہ وجہ نہیں آ رہا ایک نعرہ میں پورا تھلی رلے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ایمان نعرہ کیا بات بہت شکریہ کہ پیغمبر کے متعلق قرآن کی ایک آیت سن کے میں پڑھ کے میں حیران ہوا کہ ہر نبی دلیل لے کے آیا ہر نبی دلیل دینا ہے مگر میرے تے تواڈے نبی دے متعلق تے قرآن نے کمال کی اللہ فرمایا یا ایھا الناس سورہ مبارکہ نساء آخری رکوع یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم یہ جو مصطفیٰ میں نے تم میں بھیجا ہے نا یہ تو خود برہان ہے میں نے برہان ہی کو تمہاری جانب بھیج دیا ہے ایک برہان کو بھیجا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا ایک نور مبین کو بھیجا میرے کو یہ تفسیر نے تفسیر صافی تفسیر برہان مجمع البیان تفسیر عیاشی بحوالہ سید امداد حسین کاظمی مفسر قرآن وہ فرماتے ہیں علماء متفق ہیں کہ ایک اللہ کی طرف سے برہان آئی ہے اور ایک روشنی آئی ہے روشنی سے مراد قرآن ہے برہان سے مراد محمد مصطفیٰ یہ مطلب جی اللہ کی طرف دلیل آئی ہے دلیل دا نام مصطفیٰ ہے میرا نبی صرف دلیل دیتا نہیں خود بھی دلیل ہے ان میں کیوں عرض کر رہا ہوں پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہو علی صرف عالم نہیں خود بھی علم ہے کوئی آل محمد صرف طاہر نہیں خود بھی طہارت ہے میرا نبی صرف دلیل لاتا نہیں خود بھی دلیل ہے ہن سنو جدو دلیل نہ مک جان تو پھر کی کری دے گولی کام نہ دے تو ٹیکا لگ دے ٹیکے کام نہ کرن تو آپریشن ہوندا ہے اوے علاج ہن کہ نہیں بڑے تو بڑے او اندر دوائی کھا کے ویکھ لے جے آرام آ گیا نہیں تو ٹیکا لا دے ٹیکا نہیں آرام آیا نہیں 10 ٹیکے لوا نہیں ہوندا تو پھر آپریشن اے دا مطلب پیچھے علاج بڑا ہوندا تواڈی کیا بات ہے شادیاں ہوئی ہیں کو بندہ دیا بیوی اگر بگڑ جائے تو دے بھی 3 علاج ہیں پہلے انہوں نصیحت کرنی ہے پھر نصیحت نہ سنے تو پھر کمرہ الگ کرنا قرآن دے مطابق اگر کمرہ الگ کرے میں نصیحت نہ پھڑے تو پھر تھوڑا جا مارنا تھوڑا مار ہی نہیں چھڑنی خدا دا ناجد ضرب دا لفظ قرآن سے موجود ہے میں کئی بار شاید تو ہم دسیا کہ میں وہ اپنی بیوی نے دسیا نا قرآن پڑھ کے بھی 3 طریقے نے ہو سکتا تینوں کدھر اور قرآن نہیں آتا اتوں ہی پڑھنا یہ مطلب جو دلیل مک جائے نا
بندے قرآن دا بھی صفحہ تھوڑ جائے جتنے دلیل کوئی نہ ہوندی ہوئے بندے قرآن نو کٹھا صفحہ تھوڑ جائے یہ علاج نے ایک تو بعد وڈا پھر وڈا پھر وڈا میں لفظ کرنے لگا نبی خود دلیل ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے دلیل دے دے کے تھک گئے تو کی سنے دلیل سنو ایک لکھی یہ قرآن چیز مثلا انہا مسئلہ عیسیٰ اند اللہ کا مسئلہ آدم وہ کہنے لگے عیسیٰ دا باپ کوئی نہیں تے بغیر باپ تو بچہ کیوں ہو سکتا ہے رسول اللہ دی دلیل رکھو نبی نے فرمایا تسی آدھو دا پیو کوئی نہیں آدم دی اماں بھی کوئی نہیں سی جدو جڑا اللہ بغیر ماں باپ تو بنا سکتا ہے وہ بغیر باپ تو کیوں نہیں بنا سکتا دلیل بھائی دلیل ہی ہے وہ نہ کہ نہیں جدو نہ انکار کیتا نا ایتھے پیغمبر اللہ فرمایا اے گوڑیاں والے نہیں کیا بات ہے اے ٹیکے والے بھی نہیں پیچھے ہے دلیل تو بات کی ہے سنو جی حضور پہلے دلال دیو اگر کوئی دلیل نہیں مانتا تو پھر کی کرنا ہے وہ پیغمبر نے پھر دسے اللہ نے دسے پیغمبر نے سنیا سنو جناب اللہ فرماتا ہے فمن ہاں چکا اب بھی لڑتے ہیں اب بھی جھگڑا کرتے ہیں میرے حبیب فی ہی اس کے اندر من بعد ما جاءک من العلم کہ تیرے پاس علم بھی آ گیا اتنا بڑا عالم دلائل دے تو پھر بھی بندے جھگڑا کر رہے اور نہ مانے تو پھر پچھلا اور آخری علاج کیا ہے فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ اب مباہلہ ہوگا جو جھوٹا ہوا لعنت آ جائے یہ تو مطلب ہے جڑا دلائل نہ مننے پھر لعنت گل لعنت تک آؤں دیجئے پھر نبی کنو لے کے آئے مہربانی مرتضی مجتبی سید الشہداء سیدہ زہرا بولو جی وہ یار یہی آئے اہل بیت کو لے کے آئے پنجویں جماعت دی جڑی ہن کتاب چھاپی نے اودے چ لکھیا نے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم یہ لکھیا نے وہ فرماتے نے حضور نے مبالغہ رکھ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پتہ نہیں تو اڈے علاقے دا کوئی بندہ کتوں دا پرچہ ہوتے ہو گیا میں پڑھیا ہے تو ایف آئی آر ہو گئی ہے انہیں پورا نہیں پڑھایا آلہ ہی کو شیعہ ہوئے گا وہ آلہ ہی دکھل ہو گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں کیا اگوں نہیں پڑھایا تو صحابہ دا من کرے وہ تو ایف آئی آر ہو گیا میرے لئے پہلا کہتا ملاقات ہوئی ہوتی تو میں انہوں دس دا کہ نہیں جدو کورس پڑھائیے ٹیچر دا کام ہے جو لکھیا پڑھائے ٹیچر دا کام جو لکھا پڑھائے ہاں ایک گل جدو ٹیچر میں کیتا میں ٹیچر رہا میں پڑھائی ہیں ساریاں خلافتاں پڑھائی ہیں تے کمال ہے رزلٹ بھی 100 بڑا 100 لے ہے تسی حیران ہو گے خدا دی قسم میں قرآن میرے سامنے میں جان بوجھ کے شاید بندہ اسلامیات دے دیتی لوگ کے سوندے سن بھی بڑا کی پڑھاتا ہے آخر حضرت علی دی باری تے کتابہ چوتھی ہوندی ہے نا حضرت علی دی خلافت دی چوتھی باری ہوندی بھئی یہ 3 خلافتاں پڑھانیاں پیندیاں انہاں پھر وچ مخبر چھڈے سن کے پڑھاندا ہے نا جدوں تے سننا ذرا پہلی کیویں پڑھاندا دوجی کیویں پڑھاندا تیجی کیویں میں انشاءاللہ ساریاں پڑھائیاں تے 100 بڑا 100 میرا رزلٹ آیا تے جڑے والے اسلامیات میرے کو لے کے کسی اور نوں دین لگے تے میرے مولا دے فضل اور اہل حدیث لڑکیاں نے آکھیا کہ اسلامیات ہی پڑھائے ختم ہو گئی انہاں لکھیا تو کوئی گل نہیں تسی لکھیا کو تو دیکھو نا انہاں لکھا صلی اللہ علیہ آلہ شکریہ ٹکا کے اخوا صحابہ ہی وسلم تسی نہیں پاندے نصاب وچ لکھیا اگلی گل میں تے نہیں لکھوائی وہ آپ ہی لکھ چھڑی نے وہ پھر اتنے بھی کوئی قوت ہے کہ نہیں وہ ساڑھی کون مانتا جے اتنے کوئی قوت ہے نا انہیں کدھر لکھوا چڑی فرماتے نے آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو لے کر نکلے کون صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جب مدینے سے باہر نکلے تو نبی کہہ رہے تھے اللہ یہ ہے میرے اہل بیت توڑی کیا بات ہے میرا خیال ہے کوئی ارجنی گل نہیں آلہ ہی بھی آکھو صحابہ ہی بھی آکھو تو نبی آکھے آنے میرے اہل بیت حسن رضی اللہ حسین بھی علی بھی حضرت زہرہ بھی رضی اللہ تو اڈا پراورم کو ہو رہے گا میرا ہو رہے ہر بندہ ایک نظری ہے ضروری نہیں نظریہ میرے
جائے تسی خوف زدہ ہو تے چپ ہو افسردہ ہو کہ انہا علی علیہ السلام نوی رضی اللہ لکھ چھڑیا دے حسنین نوی تجناب سیدہ نوی رضی اللہ میرا نظریہ ہو رہے میں آنا لکھو لکھ لو لکھ لو لکھ لو ایک مہربانی کریا جائے ایک جی نہ بدل چھڑیا جائے کدھرے مہربانی کریا جائے رکھیا جائے پاوے سارے نو رضی اللہ لکھ لو پر ہینتے اوہ بولو یار اوہ حضرت علی کہنے نا رضی اللہ نے تامی ہوئی کہنے علیہ السلام نے تامی ہوئی کہنے بھائی رحمت اللہ علیہ نے تامی ہوئی کہنے کہتے ہی دینا اگلی اور میں دلیل دینی ہے دلیل تے مجلس ہے میں لگا دلیل دین دلیل نہ کسی کو جواب ہوئے تو جواب دے وے ہتھی نہ پڑھ دلیل دا جواب دلیل میں دینے لگا یہ جنہیں 4 نبی پاک لے کے نکلے نے یہ بھی رضی اللہ تے جنہیں پچھے سارا پڑھ سی وہ بھی رضی اللہ یار دلیل نو تو قائم کرن دے ہو سبحان اللہ اور جنہیں نبی یار 4 لے کے گئے یہ تو رضی اللہ ہوگا تے مگر جنہیں صحابہ سن وہ بھی رضی اللہ تے جنہیں ازواج رسول سن امہات المومنین وہ بھی رضی اللہ یہ دا مطلب پچھے بھی رضی اللہ تے یہ جنہیں نال لے کے گئے یہ بھی رضی اللہ یہ دا مطلب ہے پھر مننا پینا تلنا پھر سارے رضی اللہ بھی برابر تو نہیں نا بولو یار بہت شکریہ یار اگر سارے بہت مہربانی کے بلا سارے رضی اللہ نے یہ مطلب ہے جناب سیدہ بھی رضی اللہ تے ازواج رسول بھی رضی اللہ یہ مطلب ہے بی بی زہرا رضی اللہ ہو کے بھی کسی اور دے برابر نہیں نا تو ساگور نہیں فرمایا علی رضی اللہ بھی ہونتے دے برابر کوئی نہیں حسنین رضی اللہ بھی ہونتے دے برابر کوئی نہیں تو نالون رضی اللہ بھی لا چھڑے نا علی پھر بھی علی ہے شکریہ کہ حسین رضی اللہ بلا چھڑے حسنین پھر بھی حسنین یہ دا مطلب طے ہو گیا وہ بھی رضی اللہ یہ بھی رضی اللہ کمال ہے وہ بھی مدینے یہ بھی مدینے حد اگلی گل میں کرنے لگا تو کو معذرت نہ سوچو اگر جان والے بھی سچے نے سر اٹھاؤ تے پچھلا سارا مدینہ بھی سچا ہے ایتھا ہی موقع میں پیانا سارے پچھلے بھی سچے یہ بھی سچے جڑی پیچھے کو بی بی رہ گئی وہ بھی سچی جڑی نال گئی وہ بھی سچی جڑے نال ترائے گئے نبی دے وہ بھی پیو پتر سچے تیرے پیچھے صحابہ نے سارے وہ بھی سچے چل انجی کر ایک گھر منتا سے پوری زندگی کسے صحابیہ نے یا کسے صحابی نے پیغمبر نے ویسے ہی بیٹھ کے مسجد کی گل کیتی ہے بھیا کر کہ یا رسول اللہ رضی اللہ تے ایسی بھی ایسا سچے ایسی بھی ایسا سانو بھی لے جانے ویسے گل ہوتی ہے بیٹھا بندہ اور بیٹھا بندہ گل ہی کتے کرتا ہے یہ دا مطلب ہے پیچھے کسے صحابی تے کسے صحابیہ ماں امہات المومنین پوری زندگی ایک گل نہ کرنا اس گل دی دلیل ہے کہ سارا مدینہ جانتا تھا ہماری صداقت اور ہے ان کی صداقت بہت شکریہ پورا مدینہ جانتا تھا کہ اگرچہ ہم سچے ہیں لیکن ہماری صداقت اور ہے اور ان کی صداقت وہ دی وجہ سن لو حضرات آخر وجہ پتہ کیا ہے عالم اور ہوتا ہے علم صدقہ جمع علم اور ہوتا ہے عالم کسی وقت نہ جاننے کی وجہ سے جاہل ہو سکتا ہے علم کبھی جہل نہیں ہوتا کیا بات ہے میں بیانہ طاہر میں ہوں ٹھیک ہاں پاک ہاں قرآن نو ہتھ لا سکنا نماز پڑھ سکنا میں وضو کر کے آیا ہوں رات سو جائیں گا دوبارہ وضو کرنا پائے گا اس قابل نہیں رہوں گا بھئی ہوں طاہر ہاں ہو سکتا پھر طاہر نہ رہا غسل کرنا پائے یا وضو کرنا پائے یہ مطلب ہے طاہر کسی وقت طہارت سے نکل سکتا ہے طہارت کبھی بھی نجاست نہیں ہو سکتی کیا بات ہے بہت شکریہ یہ جو 5 مباہلے میں گئے ہیں یہ صرف صادق نہیں ہے خود صدق ہے یہ سچے نہیں ہے خود سچ ہے سچا ہونا اور ہے اور سچ ہونا خیر ہوئے اور ہے بندے کوشش کیتی ہے جدو دلائل مک جان بندہ ہاتھ پیر مارتا ہے ہاتھ پیر وہ ہاتھ پیر کی مارے پوری زندگی انہیں ترجمہ کیتا ہے انفسنا و انفسکم بیٹوں اور بیبیوں کے ساتھ تم اپنی جانوں کو لاؤ ہم اپنی جانوں کو اے لکھے ہم جانوں اپنی کو تم جانو تمہاری کو تم لے کے آؤ نفس کا ترجمہ جان ہے
دار القادری لکھ دیتا کہ تاریخ دے مطابق علی صحابی رسول ہے، قرآن دے مطابق نفس رسول، اور نفس جان کو کہتے ہیں۔ نبی آکھا میں پتر لے ہونا تسی پتر لے آؤ سی، عورتاں لے ہونے تسی عورتاں لے آؤ، میں اپنی جاناں لے ہونا تے تسی اپنی جاناں لے آؤ۔ یہ دا مطلب علی نبی دی جان، علی نبی دی جان۔ ایک مفسر ہے ضیاء القرآن تفسیر دا نام ہے، مفسر دا نام دسدا ضیاء القرآن خرید لو کتوں، وہ دا مفسر لکھدا ہے کہ جڑا انفسنا دا ترجمہ شیعہ جان کر کے تے حضرت علی نبی دی جان آندے نے، اہل سنت بھی سادگی نال لگ گئے اوویں دا ایک سادہ طاہر القادری سادہ سنیا جی طاہر القادری صاحب ہوندے نے، ہو جا بندے بھی نال لگ گئے نے، اللہ پڑھے لکھے بندے جو پڑھے انہاں کہ وہ بھی نال لگ گئے، انہاں بڑا خدشہ ظاہر کیتا، انہاں دے خدشے وچ بھی دلیل ہے۔ انہاں کیا شیعوں کی دیکھا دیکھی علی کو نفس رسول کہنے والوں، شیعوں کی دیکھا دیکھی علی کو نفس رسول کہنے والوں، کچھ خدا کا خوف کرو، اس طرح تو تمہارا مذہب بھی ضائع ہو جائے گا۔ جب علی نفس رسول ثابت ہو گیا نا تو بلا فصل آسانی سے ثابت، اس نے غور ہی نہیں فرمایا کہ آرام نہ پہ کے سوچ رہا ہے کہ کتنا بڑا راز ہے جے علی نبی او پھر میں نے سمجھ آئیے ہوں ترجمہ انہوں بدلیا اسلامیات پنجویں دی اسلامیات انہوں صاحب لیا جان ترجمہ وچوں کٹو کہہ طریقے وہ جان وچوں کٹی نے تے انہوں دی اپنی جان ہی نکل گئی، او سنو اپنی جان کیوں نکلی؟ ہوں ترجمہ نواں کیتا نا، میرے کو کتاب موجود ہے پنجویں جماعت دی کتاب اسلامیات دی خرید لو، اری ہوں چلتی ہے، وہ وچ لکھیا نے کہ تم اپنے بیٹے بلاؤ ہم اپنے بیٹے، تم اپنی عورتیں ہم اپنی عورتیں، انفسنا و انفسکم، تم خود آؤ اور ہم خود آتے۔ یہ دا مطلب بیٹے تے گئے حسن تے حسین، بیبیاں جزا پہ بطور گئے، تیرا نفس دا ترجمہ پہ نہ جان کی تصیح تے ہون خود کر چھڑی کہ اسی خود نو لے کے ہونے، یہ دا مطلب پھس پیڑا گیا ہے، لگا میں سر پر نکل، یہ دا مطلب پھر نبی دی جان دا نا علی نہیں، نفس رسول علی نہیں، تے پھر من بیٹے تے حسنین گئے نے تے بیبیاں چ بطول گئے نے، علی پھر خود چ گئے نا، خود چ، یہ دا مطلب پھر من گیا نا نبی دے خود نو علی آندے نا، کہ میرے لو یار بیٹھ کے سنو، نبی کے خود کو، نبی کے خود کو تسی شادی تے میں نو بلاؤ میں نہ آ سکاں بیٹے نو بھیج دیاں تے میں کہاں تسی آکو تو ہاں تے خود ہونا سی تے میں کہاں اکا فکر نہ کرو، سمجھو میں صدقے سمجھو میں خود ہی آئے، سمجھو میں ہوں تو جو کوئی نہ سمجھے خود تو میں کی کرا، ویسے میں تو پتر کر لے ہیں جے تے وہ سلوک میرے تو علاوہ کٹ کرے پھر تے کوئی گل بنتی، اور میں کہا یار کوئی گل نہیں تسی گل تے کر کے دیکھو، گل نہیں کرے گا ورتوں ٹھیک کرے گا، کوئی گڑبڑ بھی نہیں کرے گا، پوے گا عزت دار ہوئے گا، یہ دا مطلب ہے جنہوں میں کرنا ہے میری جگہ تے خود تے تا ہوئے جو میری عزت جنہی عزت رکھ دا ہوئے، میری ویلیو جنہی ویلیو آباد رہو بھائی ویلیو رکھ دا ہوئے، اب جی خدا دی قسم تو آ کیا خود آؤ ہم خود آتے ہیں، یہ دا مطلب ہے نبی کے خود کو علی کہتے ہیں، پھر میں غیر مسلمان پھر جواب دیں گا، کوئی یہ نہ کہے کہ شب ہجرت محمد جان بچا کے گئے تھے، جان بچا کے نہیں گئے تھے، اسے لٹا کے گئے تھے جیسے خود ہی لیٹ رہے ہیں، اسے چھوڑ کے گئے تھے جیسے خود ہی موجود ہیں، یہ دا مطلب ہے تیرے خود تے ترجمے نے نبی دلیل قائم کی تھی ہوگی، اگر نبی کے خود کو علی کہتے ہیں تو پھر پیغمبر شب ہجرت صرف جان بچا کے نہیں جا رہے تھے، سمجھا رہے تھے جو جگہ میں چھوڑوں نا وہاں میرا خود ہی آ سکتا ہے، جو جگہ میں چھوڑوں وہاں میرا خود ہی آ سکتا ہے۔ میرے عزیزو یہ دا مطلب ہے مباہلے بچ آل محمد نو کھڑ کے پیغمبر دسیا جب دلیل کی دلیل کام نہ دے جو وہاں کام آئے انہیں اہل بیت کہے، سب توڑی کیا بات ہے، جہاں دلیل کی شکریہ نوجوان، یہ دا مطلب ہے جتھے دلیل دی دلیل کم نہ دے
اتنے اہل بیت آتے ہیں شبیر ایتھے سن مبالے والے دن ایتھے سن گشت شہادت نال امام حسن جا رہا رسول اللہ نے تمہیں پتہ ہے چھوٹا بیٹا ماں کول نہیں سی تے بڑا پیو کول نہیں سی ویسے سفر چ بڑے پتر پیواں کول ہوندے نے چھوٹے ماواں کول ہوندے ماں بھی نال سی باپ بھی نال سی جڑا باپ نو پھڑانا سی اونوں انگلی نال نبی آپ لائے جڑا ماں نو پھڑانا سی میں تھے تیری دلیل قائم کرن تو صدقے پیغمبر نے اس عمل نال دسیا کہ کل نو کوئی اے نہ آکھے ضرورت نہیں سی ماں آئی سی تے ضد کر کے چھوٹا نال آ گیا باپ آیا سی تے ضد کر کے بڑا نال آ گیا نبی دس رہے سن یہ ماں باپ کی ضد کر کے نہیں آ رہے اللہ کے دین کی ضرورت بن کے آ رہے شبیر نے ایتھے بے کے ایو دلائل نے جنہا محمد کرو لے کے آئے پہلے زبان نال دلائل دے اندر ہے پھر نبی مجسم دلائل لے کے آئے میرے کول چلو ہوئے تو گھنٹہ پورا ہو گیا میں ایک آیت مجیدہ پھر کس وقت پڑھ دیں گا میرے عزیز و اللہ فرماتا ہے اللہ نظر نہیں آئے گا اللہ نظر نہیں آئے گا دلائل نظر آئیں گا یہ مطلب ہے شکریہ کہ میں عرض کر جی بسم اللہ بہت شکریہ کہ اللہ فرماتا ہے بصائر دلائل نظر آئیں گے اللہ نظر نہیں آئے گا اللہ نظر نہیں آیا مبالغ دلائل نظر آئے ویسے اللہ نے ایک منوا کے آئے جو نظر نہ آئے اسے خدا کہتے ہیں جو نظر آ کے اسے منوا لے انہیں اہل بیت کہتے ہیں ایتھے شبیر سن کدی اگوں ویندے سن کدی پچھوں حضرت امام حسین نے اگوں ویکھیا تو دشمن توحید کھڑے سن پچھوں ویکھیا تے ماں پہلی باری گلیاں چ ٹردی بازاراں چوں نکلدی مدینے تو باہر میدان دی طرف ماں جا رہی سی میں معاف کر دینا میں صرف ایک جملہ آکھنا جی زیادہ نہیں میرے کو ٹائم ختم ہو گیا میں دلائل چ گھنٹہ پورا ہو گیا تے میں 2-3 منٹ صرف ایک جملہ آکھنا شاید میرا آنسو آ جائے تو میں دعا واسطے میرے عزیزو شبیر اگوں بھی ویکھیا تے کہ دشمن توحید سن پیچھے ویکھیا تے ماں او ماں جیڑی نال دے گھر بھی کدی نہیں سی گئی تے جیڑی بازار چ سودا لین دکان تک کدی نہیں گئی او ماں پہلی باری شبیر ویکھیا گلی چ نکلی گلی چ وڈے بازار نکلی اتھوں مدینے دے قبرستان چوں نکلی میں ویکھ آیا جگہ جتھے مبالغہ ہوئے پیغمبر دے روزے دے نال بی بی دا گھر سی اگر تانوں اللہ مدینے لے جائے تے کسے شیعہ کوئی عالم ملے یا شیعہ کوئی پرانا بندہ ملے جنہیں زیارتاں کرا دا انہیں دسنا مسجد اتھے موجود بنائی نے وہ دا مسجد ان تبدیل دا نہ کر دیتا تاکہ شیعہ نہ جان وہ مسجد دا جڑا بھی نہ آیا چھڑو اس مسجد تک جانا اتھے مبالغہ ہوئے وہ مدینے نکل کے وڈا روڈ ڈبل ہے انہوں پار کریے اگلے پاس جا کے وہ میدان ہوتا ہے شبیر ویکھیا میری ماں ٹرتی ہے پئی تے ٹرتی میدان مبالغہ تک میرے نانے لے کے آئے میرے نانا جان لے کے آئے میرا ادھر ہی شبیر نے طے کر لیا سی ایڈی مجبوری بن گئی ہے میرے نانے نو کہ اللہ دی توحید نو منوان واسطے تو ایک منوان واسطے تھی بار لے آندی سو میں نے ادھر ہی بطول دے پتر نے طے کر لیا ہوئے گا لے نانا تو دین واسطے تھی بار لے آندی ہے نا جدو لوڑ پئی میں بھی تھی کر نہیں رکھا یہ سب سنگا میں منتظر سے ہو آگیا تھا تو جو بر میں نانا نواسا کمال نے اس توحید دے تحفظ واسطے بیٹی آندی میدان مبالغہ شبیر ردید دے تحفظ واسطے بیٹی آندی میدان کربلا آتے ہوئے وہ بھی فاطمہ وہ بھی پیو دا سکون وہ بھی پیو دا سکون ایس ویڑے ایک مدینے دفن ہے ایار ایک شام دفن ہے آت ہو گئی وہ بھی زخمی گئی ہے وہ بھی روندی رہی ہے مدینے دے بسن والے بڑی دے رون تو تنگ سن شام دے بسن والے چھوٹی فاطمہ دے رون تو تنگ سن او دے کول بھی ایک علی سی اے دے کول بھی ایک علی سی او علی شوہر دی شکل ہے اے علی اس فاطمہ کول ویر دی شکل ہے انہیں بکھرا گھر بنوا کے کسی اتھے بہ کے رو لیا کر میں بار بہ کے تیری حفاظت کروں گا شام والا آنگا سی میں تینوں کتھے لے جاؤں تو بھی پابند ہے سلاسل ہے میں بھی پابند ہے آباد ایک دکھ ہے وہ سن لو 7 کفن تک دی روایت حضرت علی نے بدلے نے کنے 7 چادر کفن دیئے امیر المومنین نے بدلیاں نے کیوں زخمی سان زخمی دا خون رکے تو دفن کیتا جا
مدینے والے علی تے شام والے علی دا ایک فرق سن لو دووے بہادر سن دادا تے پوترا سن آباد رو دووے حجت خدا سن شک اس گل چ کوئی نہیں او دے کول بھی ایک فاطمہ او دے کول بھی ایک فاطمہ انہوں زہرا آندے نے انہوں سکینہ آندے نے ہاں فرق ایک بڑا ہے یا علی پھر بھی تسی بڑے بڑے مظلوم ہو لیکن تو انہوں جنیاں چادران درکار سان ملتے گئی ہیں ایک چادر درکار سی تو ایک رکھی دو درکار سن دو مل گئی ہیں 7 تک بھی تینوں چادران ہے سن کہ تو بار بار کفن بدلے ہیں حضرت امام حسین نے 10 محرم نو حضرت سکینہ نو نال لا کے آکیا سی بیٹی پر آگیا فرمائشہ نہ کری سفر بڑا عجیب ہے ویر تیرا کل ہے فرمائش نہ کری کوئی شے نہ منگی جڑے خوراک لبی غذا ہو کھا نہیں کتے موقع ملیا لیٹ جائی اور پیو والیاں سہولتاں ویر کڑو نہ منگی شبیرہ کیسی مظلوم ویر تے فرمائشہ نہ کری جناب سکینہ آخری باری حضرت سجاد لو ویکھیا آواز ہوندی ہے ویر دادی دا سر کنی عمر سفید ہویا سی فرمایا سکینہ 18 سال فرمایا میں 4 سال آئے ضعیف ہو کے تیرے ہاتھا جو دنیا چھڑنی آ بھئی منو بابے آکے آسی پیر اگے فرمائشہ نہ کری میں تیرے اگے کوئی فرمائش کیتی تا نہیں نا زخمیات چوم کے سجاد فرمان نہیں سکینہ تو میں نو بالکل بھی تنگ نہیں کیتا کوئی فرمائش نہیں کیتی آخری گل پھر گواہ رہی میں کفن بھی نہیں مانگتی انہاں شامیاں کو بھی کفن نہ منگی میں نو ایمیں دفن کر چھڑی حشر والے دن میں اسے سڑے چوڑے نال اٹھاں گی تے پیو نو آکاں گی بابا میرے ویر کو پوچھ لے میں دے کولو کفن بھی